پہلی بار پی ڈی ایم کا یہاں پہ جلسہ انہیں چلا ہے، بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ ٹاٹے مارتا ہوا سمندر اس چیز کی غمازی کیا کرتا ہے کہ اہل پاکستان اپنے بنیادی حقوق مانگنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کل بھی ہم کہا کرتے تھے کہ ہمیں فقط اس ملک میں جو آئین بنایا جا چکا ہے اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کل بھی ہم کہا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، اور کل بھی ہم شروع سے آج تک کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں عوام الناس کی حکومت ہونی چاہیے، لیکن اسے کوئی تسلیم کرنے سے جو ہے نا اکثر لوگ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو رد کرنے کی بات ہوتی ہے، اور دوسری کمزور پہلو یہ ہوتی ہے کہ اس کے برعکس الگ سا ایک موقف رکھا جاتا ہے۔ ظلم یہاں پہ قومیتوں کے ساتھ نہیں ہونی بات کروں۔ وادی میرام کے میرے دوستو، ایک تو آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ نے یہ جلسہ منعقد کروایا اور یہ امپریشن دی، اور یہ آپ واضح کر چکے ہیں کہ یہاں پہ جب بھی پی ڈی ایم والے جلسے کریں گے تو اسی طرح عوام الناس ایک ٹاٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح اسے جو ہے نا اس میں شامل ہوں گے۔ خراب پہلو بھی میں بتاؤں آپ کو کہ ظلم اور زیادتی یہاں تک کہ دولت اگر سندھ کی 65% دولت ہے اس کا تصرف یہاں پہ نہیں ہوتا۔ غربت اپنی آخری حدیں چھو رہی ہے، لیکن لوگ سراپا احتجاج ہے، سننے والا کوئی ہے نہیں۔ خرابیاں بنیادی طور پہ پاکستان کے بننے کے بعد سے جب سے شروع ہوئی ہیں آج تک تمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اہل بلوچستان سراپا احتجاج، پختونخوا سراپا احتجاج، پنجاب کے غریب لوگ سراپا احتجاج، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ایسے بندوں کو لایا جاتا ہے جن کی عوام میں پذیرائی ہے ہی نہیں، جن کے پاس ووٹ ہے نہیں، جنہیں جو ہے نا لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں، اسے لے کے یہاں پہ ہم پہ مسلط کیا جا چکا ہے، اور ان کا کام فقط ایک کہ انتقامی کارروائیاں، لوگوں کو تکلیف دینا۔ میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا۔ ارے کمبخت این آر او آپ سے مانگنے والا کون ہے؟ اس پی ڈی ایم میں آج تک کسی نے کہا ہے کہ ہمیں این آر او چاہیے؟ مردوں کی طرف پی ڈی ایم کے دوست لڑ رہے ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان کے کونے کونے میں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ معاف کروا دے یا ہمیں آپ این آر او دے دے۔ ظلم کی انتہا یہاں تک ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی جب بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے اور انتقامی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ انتقامی کارروائیاں کب تک چلیں گی؟ اس سے آپ پاکستانی عوام کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ یقیناً شکست آپ کی ہوگی، لیکن وہ دن دور ہوگا، اقتصادی حالت تباہ ہوگی، ملک میں لاقانونیت جس انداز میں ہے مزید زیادہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ میں یہاں پہ بچوں کو نہیں بچا سکتا، میں خواتین کو نہیں بچا سکتا، میں اپنے عام ممبرز کو نہیں بچا سکتا۔ جب بھی یہ لوگ خصوصاً میڈیا کے لوگ احتجاج کرتے ہیں تو وہ بھی جو نا ان کو بھی فوری طور پہ وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ظلم اور زیادتیاں ہمارے سسٹم کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کے خلاف پی ڈی ایم جو ہمارے وجود میں آئی ہے، اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ یہاں پہ اس دھرتی سے ظلم اور ستم کو ختم کر لے۔ اب میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، یہ سننے کی ہے کہ میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے عوام کو سکون دوں۔ معاشی طور پہ اگر اسے میں عالمی معیار کے مطابق لا نہیں سکتا، کم از کم اسے جو ہے نا صبح اور شام 2 لقمے تو کم از کم ملنے چاہیے۔ ظلم کی انتہا ہے کہ میں سونا اگلتا ہوا بلوچستان کے لوگ اس وقت
آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ عید کے دن اپنے بچوں کو ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں دے سکتے، ایک چپل بھی نہیں دے سکتے، اور سونا میرے ہاں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دولت پاکستان کی ہے، مجھے فخر ہے کہ اسے اس کا تصرف پاکستان میں ہونا چاہیے، لیکن میرے بچوں کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ ساحل سمندر 780 کلومیٹر ساحل سمندر، اس کی دولت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ جا کہاں رہی ہے۔ سی پیک کی بات کی گئی، ہم نے ان دنوں میں کہا تھا کہ سی پیک خدا رہا، سی پیک اگر گوادر کے لیے ہے تو ڈیولپمنٹ گوادر میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ گوادر میں ہو، لیکن گوادر میں بھی ہونی چاہیے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ 780 کلومیٹر سمندر کے ساتھ ہمارے لوگ اس وقت پیاسے ہیں، بجلی وہاں پہ ہے نہیں۔ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کہا کرتے تھے جب اب کو پاور پروجیکٹ جو ہے نا شروع ہو چکا تھا، اس کی ابتدا ہو چکی تھی، ہم نے کہا تھا حالانکہ یہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹس تھے، کوشش یہ تھی کہ اسے انٹیریئر بلوچستان میں الیکٹریفیکیشن کی خاطر استعمال کیا جائے، تو ہمارے خلیفوں نے کہا نہیں بھائی ہم اسے اب میں لگوا دیں گے، حیدرآباد سے ملوا دیں گے، اس کے بعد ٹاور یہاں سے جو ہے نا سیدھا مکران کی طرف کا رخ کریں گے۔ آج تک ایک ٹاور نے اس طرف رخ نہیں کیا، اور اس کے بعد ظلم پہلے بلوچستان کے ساتھ، یقیناً ظلم تمام صوبوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ دوسرا ظلم کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اچ پاور پروجیکٹ جب گیس نکلی ہمارے جو ہے نا ڈیرے بگٹی میں، وہاں کے لوگ اس وقت بھی تنکے اور لکڑیاں چن کے اپنا ایندھن جلاتے ہیں گھر کا جو ہے نا سالن پکوانے کی خاطر۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اچ پاور پروجیکٹ وہ بھی مری بگٹی ایریا جہاں پہ مایوسی بے انتہا تھی، لوگ سراپا احتجاج تھے، وہیں پہ بننے جا رہی تھی، لیکن پھر ہمارے محترمین نے کہا نہیں، اسے جو ہے نا سندھ کے بارڈر اور پنجاب کے بارڈر کے قریب لا کے نیشنل گریڈ گدو سے ملوا دیا جائے، اس کے بعد ہمارے جو ہے نا جتنے بھی ٹاور ہوں گے ان کا رخ ہم کروا دیں گے مری بگٹی علاقے کی طرف، اور آج تک ایک ٹاور کا رخ اس طرف نہیں ہوا۔ اب بھی میں کہہ رہا ہوں ہمیں تانے مل رہے ہیں، ہمیں والے بلوچستان والے تانے دے رہے ہیں، ہمارے لوگ دے رہے ہیں کہ آپ کیسے سینیٹر ہیں، آپ کے دوست کیسے ایم پی ہیں، آپ کے دوست کیسے ایم این اے ہیں کہ بلوچستان کا کیس وہاں پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ بلوچستان کا کیس اس وقت پی ڈی ایم کے میرے اکابرین مولانا صاحب، شیرپاؤ صاحب، میاں شہباز شریف اور دیگر دوست سے ہر ایک فورم میں پیش کر رہے ہیں، اور نہایت فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بلوچستان کو ہم مایوس ہونے نہیں دیں گے۔ اب ہماری حیرانگی یہ ہوگی کہ جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہمیں نہایت ہی کارنر کرنے کی خاطر کیا کرنے ہیں۔ ہاں بھائی اگر آپ نے کچھ زیادہ مانگنا ہو تو خیال کرنا آپ کو ملے گی نہیں، ایف سی تیار ہے، پولیس فوری طور پہ حرکت میں آ جائے گی، ایف آئی اے فوری طور پر انتقامی کارروائیاں شروع کی۔ اگر اس کے علاوہ بھی جو ہے مزید اگر آپ سیاسی طور پہ زیادہ ہی بالغ نظری اور جو ہے دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر ڈیتھ سکواڈ بنانا ہمارا کام ہے، اور آپ کو تکلیف دینا، آپ کو جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹانا، ہم اس کے لیے ان کے پاس جو ہے ڈیتھ سکواڈ قسم کی جو ہے تنظیمیں ہیں۔ سردار اختر مینگل جب سے سیاست کر رہے ہیں، جمہوری سیاست شروع سے لے کے آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج جو ہے نا ان کے والد محترم سردار عطا اللہ مینگل نہایت ہی علیل ہیں، لیکن کبھی بھی اس نے اس طرح کی بات نہیں کی کہ بھئی وہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتے ہوں۔ لیکن الزامات اور القابات پاکستان کے بننے سے پہلے میر غوث بیزنجو سے شروع ہو کے نواب اکبر خان بگٹی اور سردار عطا اللہ پہ لگتے رہے ہیں، اور آج یہی القابات میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر ہمارے دوستوں پہ لگ رہے ہیں۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا محترم، ہم فقط ایک چیز چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی، لیکن جیسی جمہوریت بھی نہیں، ایسی جرلو جمہوریت بھی نہیں جس میں عوام الناس کو کچھ نہ ملے، وہ دو نان شبینہ کے محتاج ہوں۔ ہم یہ بھی آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ایسی ہو جس میں سب کو جو نا امن، آشتی، روزگار اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بنیادی مسائل حل ہوں۔ میں اس حد تک مجبور ہوں کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، کل میں نے جو پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی یہ کہا تھا کہ اندازہ کریں کہ میرے پاس جو نا بجلی تک ہے نہیں،
میں تو خوش ہوں کل سے یہاں پہ آ کے جب رہ رہا ہوں تو بجلی جا نہیں رہی ہے، بہت ہی بہتر ہے، یہاں پہ بجلی کو نہیں جانی چاہیے، لوگوں کو یہ سہولیات ملنی چاہیے، لیکن میرے پاس 6 گھنٹے بھی بجلی نہیں ہے۔ آج مجھے فون آئے میرے آبائی علاقے سے، کہتے 6 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے کر دی گئی۔ جب یہ ظلم اور زیادتی ہوگی تو پی ڈی ایم اپنے جو ہے نا طاقت اور قوت کے ساتھ اسے کچلنے کی کوشش کرے گی۔ میں آپ تمام دوست جتنے بھی آئے ہوئے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میرے دوست نے بھی بات کی، ثنا بلوچ نے، فقط ایک چیز یہاں پہ کہوں گا کہ اہل بلوچستان آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سندھی بھائیوں، وادی میران کے باسیوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جد و جہد میں، لیکن اس جد و جہد میں ایک چیز کا خیال کیا جانا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا قطعاً اپنے عوام کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اپنے جو وعدے ہم نے 26 پوائنٹ کے رکھے ہیں پی ڈی ایم کے توسط سے، اس پہ عمل درآمد ضروری ہے تاکہ اہل پاکستان خوشحال ہو، قانون کی بالادستی ہو، آئین پاکستان پہ عمل درآمد ہو، اور تمام فیڈریٹنگ یونٹس یعنی چھوٹے صوبوں کا خیال کیا جانا چاہیے۔ غربت کو اور ایک طرف سے ختم ہونا چاہیے، یہ غربت ہمارے رگ رگ میں پیوست ہو چکا ہے، اسے ختم کرنے کی خاطر انشاءاللہ پی ڈی ایم کی قیادت ہم سب مل کے اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو یہ جلسہ، جمعیت علماء اسلام کے دوستوں اور پی ڈی ایم کے دوستوں کو یہ جلسہ مبارک ہو۔ میں نہایت ہی مسرور ہوں، میرے پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل کی طرف سے آپ کو سلام، اور ان کا اگر ان کی مجبوری نہ ہوتی اس وقت وہ یہاں پہ میری جگہ پہ خطاب کر رہے ہوتے، ان کی طرف بھی آپ کو جو نا مبارکباد ہو اس کامیاب جلسے پہ۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ جیے پی ڈی ایم، جیے ہماری جدوجہد، جیے جمہوریت۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ہم نے جو انتظامات کیے تھے وہ انتظامیات ہمارے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، ہمارے توقع اور تصور سے ڈبل پہ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔